اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب شکر الحمدللہ ہزار کروڑوں بار اس پاک پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ شریعت مطہرہ کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے، شریعت اسلامی کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور درود و سلام ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل دین، مکمل ضابطہ حیات ہم تک پہنچا دیا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں جناب بتا دیا ہے، تمام ہی اہل ایمان کو کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، اور کیا نہیں کرنا ہے اس کی بھی ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ جناب دین اسلام نے عورت کی بقا کے لیے، اس کی تکریم کے لیے، اس کی عزت و توقیر کے لیے اسے پردے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور جس طرح سے ہم یہ بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں کتاب و سنت کے حوالے سے، تو کتاب و سنت نے بھی یہ گواہی دی ہے پردے کے تعلق سے کہ ایسے عورت نکل کر جائے تاکہ وہ تکریم کی نگاہ سے دیکھی جائے، تاکہ وہ عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے، تاکہ وہ پہچانی جائے کہ وہ ایک مسلم عورت ہے، مسلمان خاندان سے، مسلمان گھرانے سے پہچانی جاتی ہے، جانی جاتی ہے، اس کا تعلق ایک اہل ایمان گھرانے سے ہے، اور لوگ اسے ایذا نہ پہنچائیں، یعنی تکلیف نہ دیں، آوازیں نہ کسیں، جملے نہ کسیں۔ عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو تکریم عطا فرمائی ہے۔ اب جو پردہ ہے جناب عالی، وہ ہماری جو زیب و زینت ہے اس کو چھپاتا ہے، نہ کہ خود پردہ زیب و زینت میں شمار ہو جائے۔ افسوس کے ساتھ ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پردہ ہے اس کا ہمیں کیا اہتمام کرنا ہے، ہم اس طرح سے اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں جہاں جو دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ بالخصوص یہ جو پردہ ہے اس کے تعلق سے کہ اس کے کیا مقام ہے، کیا احکامات ہیں، اس کی اصل روح کیا ہے، اور اسلام عورت کو کس طرح سے چاہتا ہے، دیکھنا کیسے چاہتا ہے۔ آج اس حوالے سے بات کی جائے گی، کیا فوائد ہیں، فوائد پر بھی کلام کیا جائے گا۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ ہیں، ہماری اصلاح کے لیے موجود ہیں۔ آج کے پینل میں بھی وہ شخصیات تشریف فرما ہیں، وہ شخصیات رونق افروز ہیں جن کے لب و لہجے میں ایک تاثیر ہے، پر تاثیر، پر مغز اور جامع گفتگو فرماتی ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، مزاج دعائیں بخیر ہیں۔ اور جناب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے زرمینہ ناصر صاحبہ، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ جداگانہ طرز تکلم ہے، آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز کر لیتے ہیں پردے کے فضائل، آج کا ہمارا عنوان ہے۔ آپا خواتین کے جو پردے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات ہیں اس تعلق سے ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پردہ کیا ہے؟ اس کو حجاب بھی کہتے ہیں، ستر بھی کہتے ہیں۔ یہ اسلام نے عورت کو جو عزت اور جو وقار عطا کیا ہے، جس عزت و وقار کا اسے مکلف بنایا ہے، پردہ اس کی حسن، اس کی شان بان اور اس کا نور بن جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو حلیہ اور ظاہری ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے، انسان کا تشخص کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کس لباس میں ہے اور کس طرح سے وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو پردہ جب ایک مسلمان عورت کی ایک ایسی علامت بن گیا ہے کہ اسے ہم اسلامی شعائر میں قرار دیتے ہیں۔ یہ کوئی قید نہیں ہے کہ گھٹن محسوس ہو، یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس کے خلاف احتجاج کی صدا بلند کی جائے۔ یہ تو ایک اللہ کا ایسا حکم ہے کہ جس میں عورت کی دلکشی اور حسن اور اس کی جاذبیت اور اس کا وقار ہے۔ بے شک۔ اور اس سے ایک تو اللہ اور اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنے کا احساس انسان کو ملتا ہے،
اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو چیزوں کو حفاظت کے لیے بھی پردے میں رکھا جاتا ہے بالکل اچھی ہے. کہ آپ کسی بھی چیز کو جب آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ڈھانپ کے رکھتے ہیں. ایک کھلی ہوئی چاکلیٹ اور ایک بند ریپر والی چاکلیٹ میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس میں مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں اور آپ اسے کھانا پسند نہیں کرتے. تو اللہ نے عورت کے لیے جو احکامات رکھے ہیں ان میں ایک پردے کا حکم ہے اور مسلمان عورت کی شناخت کی علامت بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب اور سورہ نور میں اس کے احکامات نازل ہوئے. 4 ہجری میں شروع ہوتا ہے پردے کے جب احکامات آتے ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہ آپ عام عورتوں جیسے نہیں ہیں. پھر احکامات شروع ہوتے ہیں تو ان کو ایک حکم آتا ہے تو ایک اس کو حکم کو تقویت دینے کے لیے ساتھ بہت ساری چیزیں دیگر احکامات آ رہے ہوتے ہیں جن میں غض البصر کا حکم ہے, جن میں گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کا حکم ہے. میں نے جس آیت مبارکہ سے آغاز کیا اس میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج, اپنی بیٹیاں اور پھر مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جا سکے, تکلیف نہ دی جا سکے, جو اس وقت کے عرب معاشرے میں مشرکین مکہ اور دیگر لوگ کرتے تھے. راستوں میں بیٹھ جاتے تھے, عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے تو تاکہ مسلمان عورت کی شناخت ہو اور انہیں ستایا نہ جا سکے. پھر انہی احکامات میں آتا ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ جو اسلام سے قبل کی جاہلیت تھی ویسا بناؤ سنگھار کر کے مختصر لباس پہن کے یا ناز و انداز دکھاتے ہوئے گھر سے باہر نہ نکلو, گھروں کے اندر ٹھہرو. اب آپ غور کریں تو احکامات 3 طرح کے ہیں, ایک مردوں کے لیے خاص ہے, ایک عورتوں کے لیے خاص ہے اور ایک دونوں کے لیے ایک جیسے ہیں. اعتقادات عبادات کی بات آئے تو وہ دونوں کے لیے یکساں ہیں, مگر جب باجماعت نماز کی باری آتی ہے, نماز جمعہ یا جنازہ, تو وہ مردوں کے لیے رکھا گیا, عورتوں کو اجازت دی گئی, فرض نہ قرار دیا گیا. اسی طرح یہ کچھ احکامات جو گھروں کے اندر کے ہیں, بچوں کی پرورش ہے, بچوں کو پالنا ہے, اور اسی طرح پردے کے احکامات ہیں, یہ خاص طور پر اس عورت کے لیے. لیکن اس کے آپ ساتھ ہی دیکھیں تو مردوں کو حکم ہوا غض البصر کا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. پھر سورہ نور میں اس کے احکامات نازل ہوئے تو سورہ نور میں باقاعدہ اجازت کا ذکر آتا ہے کہ گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو, اور غلاموں اور بچوں کے لیے بھی حتیٰ کہ 3 اوقات بتا دیے گئے. یہ اجازت کے اوقات بھی اس عورت کے پردے کی حفاظت کے لیے ہیں, اس کے اس حجاب کی حفاظت کے لیے ہیں. اور ستر میں کیا آتا ہے کہ آپ ضرورتاً آپ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھ سکتے ہیں, باقی پورا بدن عورت کا, گردن بھی اس کی, اس کے سر کے بال بھی, اس کی پورے بازو بھی, یہ سب پردے میں داخل ہیں. بھلے آپ برقع عبایا لے یا آپ چادر بڑی لے لے یا کوئی بھی ایسی جو آپ موسم کے لحاظ سے آپ چینج کرتے ہیں, آپ کوئی بھی ایسا کپڑا لباس استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے بدن کو ڈھانپ دیں. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ مسلمان عورت کی شناخت ہے اور اسے اس پر عمل کرنا ہے. صحیح, یعنی جیسے آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں. جی صحیح. آپ کی جانب آؤں گی زرمینہ, یہ ارشاد فرما دیجئے. اب ضرورت اور اہمیت میں چاہوں گی اس پر کلام کر لیتے ہیں کہ خواتین کے لیے پردے کی ضرورت اور اس کی اہمیت, فرمائیے گا. بہت شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پردے کی ایک خاتون کے لیے بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے. آپ دیکھیں اسلام دین فطرت ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, ہماری بالکل درست انداز میں رہنمائی کرتا ہے. ہم نے گھر میں کیسے رہنا ہے, آداب زندگی سکھائے گئے, اپنے اخلاقیات کی, اپنے تشخص کی, اپنی تہذیب و تمدن کی حفاظت کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے, اپنے اچھے اعمال کیسے انجام دینا ہے اور خود کو برائیوں سے کیسے محفوظ رکھنا ہے. یہ اسلام میں ہمیں ہر لحاظ سے کمپلیٹ کوڈ آف لائف کی صورت میں ہمارے سامنے اور ہماری رہنمائی کر رہا ہے. آپ نے بات کی پردے کی ضرورت اور اہمیت کے تعلق سے. جس طرح سے قرآن پاک ہمارے لیے قیمتی سرمایہ حیات ہے, حدیث مبارکہ میں بھی پردے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں, جس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک لڑکی بالغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ پردے کا اہتمام کرے. جیسے ابھی باجی جان نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی کہ ہم ضرورتاً چہرہ ہاتھ پاؤں کھلے رکھ سکتے ہیں, یعنی ایٹ لیسٹ جو آبویسلی جو نقاب خواتین کرتی ہیں وہ افضل ترین ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں کر رہی تو ضرورتاً آپ کا چہرہ, یعنی آپ نماز کی حالت میں جس طرح سے اپنے سطر کو مکمل طور پہ کور کرتے ہیں اور ضرورتاً چہرے کو ہاتھ پاؤں کو کھلا رکھتے ہیں, اس طرح سے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. چونکہ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ مسلم عورت کو کور کرنا ہے خود کو, چاہے عبایا کے ذریعے, چادر کے ذریعے, اور ایسا باریک کپڑا نہ ہو, پھر آب و ہوا اور موسم کا بھی امپیکٹ
ہوتا ہے تو پردے کا اہتمام کرنا ہے، حکم آیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت کی وضاحت تو یہیں سے ہم پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی ضرورت کی جانب۔ تو جب پردے کے احکامات کا نفاذ ہوا تھا تو وہ کیوں ہوا تھا، اس کا بھی شان نزول کا جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک خاتون، مسلم خاتون جب گھر سے نکلے تو وہ ستائی نہ جائے، اس کا لباس اتنا ماڈسٹ ہو، اتنی ڈیسنسی کے ساتھ، اتنے وقار کے ساتھ وہ اپنے گھر سے نکلے ضرورتاً جب وہ نکلتی ہے، تاکہ لوگ اس کا احترام کریں اور دیکھنے والی نگاہوں میں اس کے لیے عزت موجود ہو، اس کو ستایا نہ جائے، معاشرے کے لیے بھی وہ بھی اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور معاشرہ بھی اس کے لیے نقصان کا باعث نہ بن سکے۔ پھر جیسے باجی جان نے کہا کہ یہ اسلامی شاعر میں سے ہے پردہ کرنا، تو اسلامی شاعر کا احترام کرنا دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ جو قیمتی چیز ہے اس کو ریپ کر کے رکھا جاتا ہے، کتابیں تو بہت ہیں لیکن ہم جانتے ہیں قرآن پاک کو ہم غلاف کے اندر پراپر ایک عزت کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ ریپ کر کے رکھتے ہیں۔ سملرلی جو پردے کے احکامات ہیں خاتون کے لیے، کیونکہ ایک عورت کو بحیثیت بینگ اے لیڈی، ماں، بہن، جتنے بھی اس کے رشتے ہیں، ایک ماں کا رشتہ ہے، اسلام نے ایک تشخص دیا ہے، ایک تقدس دیا ہے، ایک احترام اور عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائی۔ ایک عورت کی پاکیزگی برقرار رہ سکے، وہ اپنی حیا کا اظہار بھی تو پردے کے ذریعے ہی کرے گی نا، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کا ایمان کے ساتھ اسی طرح سے لنک ہے جیسے سر کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی میں حیا نہیں تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ تو اپنی حیا کا بھی اظہار کر رہی ہوتی ہے، اس کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کے لیے، اس کی شرم و حیا کو برقرار رکھنے کے لیے پردہ بہت زیادہ ضروری ہے، جو اس کی رسپیکٹ میں، اس کی عزت و وقار میں بے حد اضافہ کرتا ہے۔ پھر ایک خاتون کا ایک مکمل ہیلدی پارٹیسپیشن ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، obviously ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اس کی گود علم و ادب کا مرکز ہے، اس نے اپنے زیر اثر افراد کی تربیت کرنی ہے، ان کے رگو پے میں تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اسلامک تعلیمات کو اتارنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اسے خود کی اصلاح کرنی ہوگی، خود کو اسلامک ٹیچنگز کے اکارڈنگ ڈھالنا ہوگا تاکہ اس کی بات میں اثر بھی پیدا ہو سکے، اور پھر بچے یا اس کے جو زیر اثر افراد ہیں اس کی بات کو ایکسیپٹ کر سکے، کیونکہ وہ خود کو ایز اے رول ماڈل بھی تو ان کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں تعلیم و تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو خواتین اگر نیڈ کے اعتبار سے باہر جاتی ہیں، اپنی پرائمری رسپانسبلٹیز، گھر کی حفاظت، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، شوہر کی اطاعت کرنا، اس کے بعد وہ اپنی کیپیبلٹیز کا اظہار کرنا چاہتی ہیں، یوٹیلائز کرنا چاہتی ہیں، انہیں کوئی بھی ضرورت ہے تو وہ جیسے مستند علماء کرام کے اکارڈنگ وہ باہر جا سکتی ہیں، لیکن وہ اسلامک اقدار کا خیال رکھیں گی۔ اور ہمیں ضرورت ہے زینب اچھی ٹیچرز کی، اچھی لیڈی ڈاکٹرز کی، اچھی سرجنز کی، اچھی اسکالرز کی، اچھی ڈینٹسٹ کی، تاکہ ہم ایٹ لیسٹ جا کے اپنے مسائل خواتین کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ اس لیے پردے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر فی زمانہ جو پھیلتی ہوئی بے حیائی ہے اور جو برائیاں ہیں اس سے عورت سیکیور ہو جاتی ہے، بالکل بچ جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون ان کی خدمت اقدس میں آتی ہیں اور انہوں نے باریک دوپٹہ اڑا ہوتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو تنبیہ کرتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں کہ یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ تو ایک خاتون کے لیے پردہ اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ باحیا، باوقار ہے، ایک نوبل فیملی سے بلانگ کرتی ہے، اسلامی تشخص کی آئینہ دار ہے، اس کی زندگی میں اسلامک تعلیمات کا کتنا عمل دخل ہے، وہ کتنی اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہے۔ پھر اس سے اسلام کی عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اس کے اعمال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کا قلب جو ہے وہ نور ایمان سے منور ہوتا ہے، اور اس کی گود میں جو پرورش پانے والا بچہ ہے زینب، وہ کتنا پاکیزہ ماحول اس کو میسر آتا ہے۔ تو پردے کی بہت ضرورت ہے۔ بے شک بے شک جناب، ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ جناب، پردے کے فضائل کے تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے، اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو دونوں ہی مہمان شخصیات نے وقفے پہ جانے سے قبل عطا فرمائی ہماری خدمت میں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گی جیسے کہ دوران گفتگو بات بھی ہوئی، اور در حقیقت ہمیں جو ہے فیمیل ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر بھی اگر ہمیں فیمیل ڈاکٹرز نہیں ملیں گی تو جس طرح ہم پردے کی بات کر رہے ہیں تو خواتین کے پردہ متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کی جانب آؤں گی ڈاکٹر صاحبہ، اکثر لوگوں سے یہ ہم کہتے ہوئے بار بار سنتے بھی ہیں، ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ بھئی جناب پردہ تو نظروں کا ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرما دیجئے اس حوالے سے کیا فرمائیں گی؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں، ایک ہی جملہ ہوتا ہے، ہماری اردو میں بھی بڑی وسعت پائی جاتی ہے، لشکری زبان ہے۔ آپ چند لفظوں کو آگے پیچھے کرنے سے اس کا جملے کا معنی اور مفہوم بالکل بدل سکتے ہیں۔ جیسے میں یہ کہوں کہ اب جملہ یہی ہے کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، اب صرف ہی اور بھی، ان تین لفظوں کو آپ لگا کے پھر اس جملے کو پڑھیں تو ذرا زیادہ سمجھ میں آئے گا
کہ اگر تو یہ کہتے ہیں کہ پردہ تو صرف آنکھوں کا ہی ہوتا ہے ہاں تو یہ تو یہ نہیں ہے۔ غلط بات ہے، ہاں یا آپ کہیں پردہ تو آنکھوں کا ہی ہوتا ہے تو ایسا بھی غلط نہیں ہے۔ ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ پردہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے تو صحیح، درست بات ہے بالکل صحیح۔ کہ پردہ نگاہوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو میں اسے یوں کہوں گی کہ پردہ صرف نگاہوں کا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے بدن کو بھی چھپانے کا اللہ نے حکم دیا ہے مسلمان عورت کو۔ تو اللہ کی طرف سے جب حکم آ گیا تو ہمیں سرنڈر کرنا سیکھنا چاہیے۔ صحیح، بہت پیاری بات۔ تو پھر دیکھیے غض البصر کا جو حکم آیا کہ نگاہوں کو نیچی رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تو یہ مردوں کے لیے بھی آیا، خواتین کے لیے بھی آیا۔ غض البصر کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت ہے، یہ اپنی نظروں کو نیچے رکھنا کہ کسی چیز پر نگاہ پڑے تو ایک دفعہ تو پڑ گئی آپ کی، ظاہر ہے آپ جا رہے ہیں، لیکن دوسری دفعہ آپ ڈالتے ہیں، جان بوجھ کر ڈالتے ہیں، قصدن ڈالتے ہیں، اور آپ کی نگاہ میں شہوت ہے تو پھر تو وہ نگاہ حرام ہو گئی آپ کی دوسرے پر پڑنے والی۔ تو اس لیے غض البصر کا حکم آیا۔ نگاہوں کی حفاظت سے دل کی حفاظت ہوتی ہے۔ بد نگاہی آپ کے دل کو خراب کر دیتی ہے، اور دل اور باطن جب خراب ہو جاتا ہے تو عمل خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ اسلام کے جتنے بھی احکامات پر آپ نگاہ ڈالیں گے ان میں بہت زیادہ جو فرق پڑتا ہے وہ آپ کی نیت کا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور آپ دیکھیں تو نیت کسی نے دیکھی نہیں ہوتی، کسی کے سامنے نہیں ہوتی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سوچ سے آ رہی ہے، اس فکر سے آ رہی ہے۔ آپ کا اس میں قلب اور دماغ دونوں ہم آہنگ ہوتے ہیں تو آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور ارادے پر عمل کرتے ہیں۔ تو بد نگاہی اور نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے دل میں برائیاں اور خرابیاں آتی ہیں۔ وہ برائیاں اور خرابیاں آپ کے دماغ اور فکر کو متاثر کرتی ہیں، جس سے آپ کا نظریہ دنیا کو دیکھنے کا بالکل بدل جاتا ہے۔ تو میں نے جیسے شروع میں بھی کہا تھا کہ اسلام صرف ایک حکم نہیں دیتا، بلکہ اس کی موافقت میں بے شمار احکامات آتے ہیں جو اس چیز کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اسلام نے اجازت کا حکم دیا گھروں کے اندر، جو ہی حکم آیا تو سارے مسلمان گھرانوں کے باہر پردے لٹکا دیے گئے۔ تو وہ پردے جو تھے وہ علامت تھے کہ یہ مسلمان گھرانے میں اب کوئی اندر ایسے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آج تک آپ دیکھیں تو چادر اور چار دیواری کا جو تصور ہے وہ اسلام نے دیا ہے کہ شرعی طور پر کوئی شخص دوسرے کے گھر میں نہیں جھانک سکتا، ایون جھانکتا ہے اگر اور وہ اسے کوئی چیز مار دے اور اس کی آنکھ پھوڑی جائے تو وہ حق ہے، وہ دوسرا اس بات کا حق رکھتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے کتنی خوبصورتی دی ہے معاشرے کو، پاکیزگی دی ہے معاشرے کو، ایک طہارت کا نظام دیا ہے۔ وہ طہارت آپ کی باطنی بھی ہے، آپ کے قلب کی بھی ہے، آپ کی نگاہ کی بھی ہے، اور آپ کے ظاہری اس معاشرتی ماحول کی بھی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ فحاشی، ریانیت، گندگی سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ تو نگاہوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اور وہ چیزیں جو نگاہوں کو اکساتی ہیں، بھڑکاتی ہیں، مختصر لباس ہے، تنگ لباس ہے، چست لباس ہے، بڑکیلا لباس ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یا آپ نے بجنے والا زیور پہنا ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو منافی ہیں پردے کے، یہ اٹریکٹ کرتی ہیں جن سے مخالف کو۔ اور اسلام نے اس سے کوئی انکار نہیں کیا کہ تکوینی طور پر اللہ نے عورت کو حسن دیا ہے، اس کو ایک جاذبیت دی ہے، مگر اس کا دائرہ کار رکھ دیا۔ وہ اپنے شوہر کے لیے وہی میک اپ کرے، وہ سنگار کرے، وہ تو عبادت میں شمار ہوگا کہ جب مرد، ہم کتنے پروگرامز میں کہتے ہیں کہ جب مرد گھروں کو آئیں تو اچھا بن سمر کے ان کا خوشگوار احساس کے ساتھ ان کا استقبال کرے۔ تو جب وہ عورت اس طرح تیار ہوتی ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ زیور مردوں کے لیے نہیں، اسلام نے رکھے عورت کے لیے، اور مرد پر لازم کیا کہ عورت کے لیے زیب و زینت کے لیے اس کو لے کر دے بہترین سے بہترین لباس، زیور جو اس کی حیثیت ہے وہ اسے پہنائے اڑائے، وہ گھر کے اندر اس چار دیواری کے اندر اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رہے تو اپنے ان چیزوں کا اظہار کر سکتی ہے۔ تو ایک اتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ جس سے انسان کا دل اور تقویت پکڑتا ہے کہ اسلام نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان میں ہماری ہی بہتری فوائد ہیں، جیسے کہ ابھی زرمینہ نے بھی بتایا، تو بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اپنے آپ کو بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، دنیا کے فتنوں سے بچانا ہے،
تو صحیح. پھر ہمیں ان احکامات پر عمل کرنا پڑے گا. صحیح. اور آپ ویسے ہم نے روزمرہ زندگی میں بھی یہ مشاہدہ بھی کیا ہے کہ واقعی جو عورت جو خاتون اپنے آپ کو ڈھانک کر چادر میں لپیٹ کر یا عبائے میں برقعے میں لپیٹ کر سمیٹ کر جا رہی ہوتی ہے ان کے اوپر تنقید یا ان کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ تکریم کی احترام کی نظر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. میں آپ سے زرمینہ آپ کی جانب بڑھوں گی. آپ یہ ارشاد فرما دیجیے اب ہم بے پردگی کے حوالے سے نقصانات کی بات کر لیتے ہیں. جس طرح سے عورت کو تحفظ عطا فرمایا ہے دین اسلام نے, بے پردگی کے کیا نقصانات ہیں اور جو سوسائٹی ہے ہم دیکھ رہے ہیں منفی اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ زینب. دیکھیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے. تو آپ دیکھیں اگر بے پردہ انسان ایک خاتون بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو اس کے بہت سارے نیگیٹو امپیکٹس اس کی اپنی ذات کے لیے بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا اسے بہت ساری نگاہوں سے وہ تکریم وہ عزت اور احترام نہیں ملتا. ہم دیکھتے ہیں کہ بسز میں یا کہیں بھی باہر جا رہے ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر جو خواتین ایک ماڈسٹ طریقے سے گریسفلی جاتی ہیں ایک اسلامک خاتون کے طور پر تو ان کا احترام کیا جاتا ہے, ان کو جگہ دی جاتی ہے اور راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اگر بے پردہ ہو کے وہ جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں. معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے, بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے, بے حیائی معاشرے کا مسکن بن جاتی ہے, بے جا خواہشات نفسانی خواہشات کی تکمیل اور معاشرہ بہت ساری معاشرتی برائیوں کے پھیلنے سے غلاظتوں کا مرکز بن جاتا ہے, لا علاج بیماریاں پھیلنے لگ جاتی ہیں, بہت ساری بے برکتیاں سامنے آتی ہیں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کس طرح سے تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے جب ہم اسلامک قوانین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور ہمیں اس چیز کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. تو جب اللہ نہ کرے کوئی اسلامک تعلیمات کے انحراف کرے گا اس کے اپوزٹ جائے گا تو اس کو نقصانات بھی تو دیکھنے کو ملیں گے. جب ایک خاتون باہر جاتی ہے پردے میں تو رسپیکٹ ملتی ہے. اب یہاں اگر بے پردہ جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ خود سوری ٹو سے دوسروں کو دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہے جس سے انسان کا اخلاق متاثر ہوتا ہے, کردار متاثر ہوتا ہے, گھروں کے اندر رنجشیں بڑھتی ہیں, طلاق کا ریشو معاشرے کے اندر بڑھ جاتا ہے, اخلاقیات کا گویا جنازہ نکل جاتا ہے اور خاندانی نظام اپسٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے وہ خاتون دیکھیں ایک جو باپردہ خاتون ہوگی اس کو ذرا کم ہی ویسٹیج آف ٹائم اس کا ہوتا ہے کہ میں نے آج کیا پہننا ہے یا مجھے آج کون سا میک اپ کرنا ہے, جیولری کا اہتمام یا ہیئر سٹائلز کیسے کرنا ہے. اس سے انسان کا بجٹ بھی متاثر ہوتا ہے, اس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے, اس کی عبادات کی جو اصل حلاوت ہے اس سے بھی وہ خاتون محروم ہو جاتی ہے. پھر ہم دیکھیں تو ایک خاتون چونکہ اس مرکز ہے اس کی گود بچوں کی پرورش کا, زیر اثر افراد کی تربیت کا, تو جب وہ خود اپنی اصلاح نہیں کرے گی, اسلامک تعلیمات پر عمل نہیں کرے گی, حیا کا زیور نہیں اپنائے گی تو اپنے بچوں کو وہ اچھا اسلامک میسج کس طرح سے کنوے کر پائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ محروم ہوتی چلی جائے گی. پھر جب اس کا زیادہ سے زیادہ ٹائم اس میں گزرتا ہے کہ آج مجھے کیا پہننا ہے اور میرا میک اپ اور جیولری کیسی ہونی چاہیے, تو پھر وہ پرائمری جو اس کی گھریلو رسپانسبلٹیز ہیں ان سے دور ہو جاتی ہے اور سیکنڈری پرائیورٹیز کو وہ اپنا لیتی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنے آتا ہے کہ جو وہ آگے بڑھتی ہے اس نمود و نمائش کے چکر میں, ریاکاری میں, تو اس میں ڈپریشن, ٹینشن اور تناؤ اس کی شخصیت کا خاصا بنتا چلا جاتا ہے. جب وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مول لیتی ہے تو ڈیفینیٹلی جس طرح سے پردے کے فوائد ہیں تو معاشرے کے اندر جو بے حیائی ہے اس کا سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے اس وقت جو میں سمجھتی ہوں وہ بے پردہ ہونا ہے, بے پردہ خواتین کا, جس سے معاشرے کے اندر بے حیائی پریویل کرتی جا رہی ہے, پھیلتی چلی جا رہی ہے, جس سے نظروں کی طہارت ختم ہو رہی ہے, قلب کی طہارت ختم ہو رہی ہے, انسان کو باطنی طہارت نہیں عطا ہو پاتی. کیونکہ ایک خاتون امہات المسلمین جو ہیں یا ازواج مطہرات ہیں یا جو نیک خواتین ہیں ان کے نقش قدم کو فالو نہیں کر رہی ہوتی تو وہ پھر دنیاوی بھی فوائد سے محروم ہو جاتی ہے اور جو اخروی فوائد ہیں اللہ رب العزت کے جو انعامات ہیں یا جو کامیابیاں جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا اس سے بھی وہ خاتون محروم ہو جاتی ہے. تو حیا انسان کا زیور ہے اور پردے کے ساتھ اس کا اہم ترین کنیکشن ہے. اس لیے پردہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو ایک عورت کے حسن میں, اس کے وقار میں, اس کی عزت میں, اس کی تکریم میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے. اگر ایک خاتون پردہ نہیں کرے گی تو معاشرے میں پھیلتی ہوئی معاشرتی برائیوں میں وہ اس قدر مبتلا ہو جاتی ہے کہ خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, حلال اور حرام کا ڈفرنس ختم ہو جاتا ہے. اور جیسے سورہ رحمان کی ایک بہت پیاری آیت کا مفہوم ہے کہ جو حوریں ہیں وہ پردہ نشین ہے یا خیموں میں ہے. تو پردہ اللہ رب العزت کو بھی کتنا پسند ہے, اس لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے. اور اس کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے کہ آپ کی آنکھیں اچھی چیز دیکھیں, آپ کی زبان اچھی بات کہ یہ بھی تو پردہ ہے. اور اگر آپ کو کسی کے اندر کوئی عیب نظر آیا پیار سے اس کی اصلاح کیجیے اور اس کی تشہیر سے بچنا, یہ بھی تو پردے کا ایک بہت پیارا پارٹ ہوتا ہے. بالکل. اور یہ جب مجھے ایسا بھی معلوم ہوتا ہے اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے
کہ جب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی خواتین سے جو بہت زیادہ سمٹی ہوئی ہوتی ہیں, اپنے آپ کو سمیٹ کر, اپنے آپ کو ایسے ڈھانک چھپا کر رکھتی ہیں, تو وہ اس بات کا اہتمام کرتی ہیں کہ ضرورتاً کچھ ایسی گفتگو کریں کہ جس سے کسی کا بھلا ہو, یعنی غیر ضروری گفتگو سے بھی پرہیز کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے لباس کے ساتھ ساتھ اپنی ایسی تکریم کروا سکیں اور وہ جانی جا سکے کہ یہ ایسی خاتون ہیں جو باپردہ ہیں, جو محبت کرنے والی, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی ہیں اور احتیاط برتتی ہیں, اپنے لباس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنے بیہیویئر کو بھی رکھتی ہیں. ایک وقفہ ہے جناب, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب بات ہو رہی ہے پردے کے فضائل کے حوالے سے, اور اب تک کی گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ پردے کی کتنی اہمیت ہے, فوائد پر بھی کلام کر لیتے ہیں, ضرورت اور اہمیت کو بھی ہم نے جانا, اور کہیں کہیں چیدہ نکات بھی ہم نے فوائد کے حوالے سے جانے. لیکن ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ رونق افروز ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ زرمینہ ناصر صاحبہ بھی رونق افروز ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی موجودگی کا مزید ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. ضمنی طور پر ضمناً بات ہوئی اس کے فائدوں کے حوالے سے, میں چاہوں گی کہ آپ کلی طور پر بھی ارشاد فرمائیے گا کیا فوائد ملتے ہیں پردے کے خواتین کو. شکریہ زینب. دیکھیں, انسان جب نظریات پر کھڑا ہوتا ہے تو ان نظریات کا اظہار اس کی ظاہر سے ہو رہا ہوتا ہے. آج مغرب کی پوری سوسائٹی آپ دیکھیں تو ایک حجاب کے خلاف یکجا ہوئی ہے. جی. ہر جگہ پابندیاں لگ رہی ہیں. وہ وجہ کیا ہے کہ اس 2 گز کے کپڑے سے ان کو خوف کیوں ہے؟ جی. وجہ یہ ہے کہ یہ مسلم عورت کی شناخت کی علامت ہے. اور شناخت کی علامت یوں ہے کہ جب آپ کسی نظریے پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, آپ گھبراتے نہیں ہیں. ایک خوددار اور غیور قوم کی آپ علامت بن کر سامنے آتے ہیں, تو انہیں خوف ہے اس خودداری سے, اس غیرت مندی سے جس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اس پردے کے ذریعے. کہ جب اس سر اٹھا کر جینے کا ہنر جو قوم سیکھ لیتی ہے, جو اپنے شاعر کی پابندی بھی کرتی ہے, پابندی کی حفاظت بھی کرتی ہے, اور ساتھ ہی ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہے ثابت قدمی کے ساتھ. تو یہ جو ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے نا, ثابت قدم ہونا ہے. آپ دیکھیں تو ہمارے بے شمار احکامات میں اللہ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہو نا کہ اللہ میرا رب ہے, پھر اس پر ڈٹ جاؤ نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سرنڈر کرنا ہے نا خود کو, خود سپردگی ہے, اور یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے. ہم میری بہت ساری بہنیں بغیر کسی نیت کے اپنے ماحول کے مطابق, کسی باپ نے کہہ دیا, والدہ نے کہہ دیا تو کر رہی ہوں گی, حجاب کری. کچھ جو ہے وہ سوچتی ہی نہیں ہے کہ حجاب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, جیسے آیا چل پڑا. اچھا حجاب فیشن میں آ گیا ہے تو چلیں جی فیشن میں لے لیا. نہیں, اس نیت سے لیجئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس سے مجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی. پھر آپ ایک اور انداز سے دیکھیں, اس سے ہمارے دین کے نظام کی حفاظت, نظام صلاۃ کی حفاظت, نظام طہارت کی حفاظت, ہماری تہذیب ثقافت اس سے جڑی ہوئی ہے. کیسے؟ آپ جب پردہ نہیں کرتے نا تو آپ کو بالوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے, آپ کو چہرے کے میک اپ کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. آج آپ دیکھیں تو گلی گلی میں آپ کے بیوٹی پارلرز کھلے ہوئے ہیں. جی. آپ کے گلی گلی میں آپ کو ہر جگہ کاسمیٹکس کی بے شمار دکانیں ملی. 80% مردوں کی روزی کا انحصار یہ خواتین کی زیبائش کی چیزوں پر ہو چکا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے تیار ہونا ہے, شادیوں پر جانا ہے. شادیوں پر جانا ہے تو نماز تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ پڑھیں. وہ جب اتنی بن ٹھان کے تیار ہو کے وہ اتنا پیسہ لگا کے نکلتی ہیں تو وضو کون کرے گا, نماز کا اہتمام کیسے ہوگا؟ تو آپ جب پردہ کرتی ہیں تو پردے سے آپ اپنی نماز کی حفاظت کرتی ہیں, اپنے وضو کی حفاظت کرتی ہیں. آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے بال بنانے ہیں مجھے اور بالوں کو شو کرنا ہے. تو آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہو جاتی ہے, اکنامیکل بھی آپ کو پڑتا ہے. آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدے ہی فائدے ملتے ہیں, ثمرات ہی ثمرات ملتے ہیں, آخرت میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس ایک پردے کے ساتھ آپ کی پوری ثقافت جڑی ہوئی ہے, آپ کا نظریہ جڑا ہوا ہے, آپ کا تشخص جڑا ہوا ہے, اخلاقیات کی حفاظت ہو رہی ہے. اور آج جب ہم اس معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں جن سے بڑے ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, 50% ناجائز بچے, ولدیت کے خانے خالی جن کے, جسم فروشی میں مبتلا, 80% بچیاں پریگننسی کے مراحل سے سکول لیول پر گزر رہی ہوتی ہیں. یہ اس مغرب کی اتنی تاریخ جو چیزیں ہیں, کبھی ان پر نگاہ ڈال کر دیکھیں یہ سب کیوں ہیں؟
وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ پردے کے احکامات نہیں، عفت و عصمت کی وہ ویلیو نہیں ہے جو اسلام نے دی ہے. جب کوئی عورت پردہ کرتی ہے، وہ ماں ہے تو باوقار ہے، وہ بہن ہے تو غیرت مند ہے، وہ بیٹی ہے تو شرم و حیا کا پیکر، وہ بیوی ہے تو وفا شعار ہے. تو یہ وفا، یہ وقار، یہ غیرت مندی، یہ حیا، یہ ساری اس پردے سے تو جڑی ہوئی ہیں. تو اتنی ساری خوبیاں کہاں سے آ گئیں؟ جب آپ نے پردہ کیا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلتے ہوئے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اس کا آغاز بھی حضور کے گھرانے سے ہو رہا ہے. حضور کے گھرانے سے کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ، وہ ہے گھرانہ جن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے رہتے تھے، ہم نے بھی ویسے رہنا ہے. پھر اصلاح کا جو طریقہ کار اسلام نے دیا ہے، اصلاح کا آغاز ہی بڑے گھرانوں سے ہوتا ہے. بڑے گھرانوں سے ہو، وہ اس کو فخر سے لیتے ہیں تو ساری سوسائٹی پر اثر پڑتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، جنہیں اللہ نے شعور اور آگہی کا موقع دیا ہے، سمجھنے کا موقع دیا ہے، تو اس پردے کو وقار کے ساتھ لیں، فخر کے ساتھ لیں. باہر نکلیں تو ایک آپ پیکر ہوں. صحیح. اور جہاں پر آپا میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر پابندی لگائی جاتی ہے وہاں پر کثرت کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہیں خواتین، اور کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس کی ان کو کیا کیا بینیفٹس وہاں پر مل رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، اور دین اسلام نے کیوں یہ حکم عطا فرمایا ہے عورت کی تکریم کے حوالے سے. تو جناب بہت زیادہ فوائد ہیں. اور میں دوران گفتگو آپ سے بات بھی یہ بھی کہنا چاہ رہی تھی گفتگو کے دوران کہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو گھروں میں مرد حضرات جو کمانے کے لیے باہر نکلتے ہیں، اچھی خاصی انکم ان کی انہی تمام چیزوں پر جو ہے وہ انویسٹ ہو جاتی ہے. اب یہ چیزیں بہت زیادہ، یعنی جیولری، کپڑے، اس سے بہت زیادہ ہمیں بجٹ بھی ہمارا کنٹرول میں رہتا ہے. اور خاص طور پر مجھے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم جاب کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں جو عبایا پہنتی ہیں، انہیں بڑا ریلیف ملتا ہے کہ بس انہوں نے گاؤن پہنا اور آ گئی. بہت زیادہ کپڑوں پر انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا اس فکر مندی میں نہیں ہوتی کہ روزانہ ہمیں کیا پہننا ہے. تو یہ بھی بات ہے. آپ کی جانب آؤں گی، یہ ارشاد فرما دیجیے کہ اب پردے کی اہمیت کے حوالے سے جس طرح سے بات ہوئی، آپ نے بھی بات کی، جو خواتین پردے کو اہمیت نہیں دیتی ہیں زرمینہ، میں چاہوں گی کہ انہیں کیسے پردے کی طرف راغب کیا جائے کہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو بہت اچھے ڈیسنٹ طریقے سے، اور ان کی اصلاح کا جو بہتر انداز ہے. کیونکہ ہمیں منع کیا نا، جیسے عبادات پہ بھی ہم تکبر نہ کریں، تو ہم اس بات پہ بھی تکبر نہ کریں اور اس حوالے سے دوسرے کو حقیقتاً ایسے برا نہ جانیں. ان کی ایک تکریم کے ساتھ بہت ڈیسنٹ انداز میں اصلاح کا کیا انداز ہونا چاہیے، فرمائیے گا. بہت شکریہ زینب. جس طرح سے باجی جان نے ابھی مکمل جامع مفصل گفتگو فرمائی ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور مقدس اہل بیت اطہار جو ہیں ان کے نقش قدم کو فالو کرتے ہوئے اپنی لائف میں روشنی بھرنی ہے. تو ہم نے ڈٹ جانا ہے فی زمانہ کہ ہمیں پردے کے احکامات پتہ ہیں، ہم نے اپنے حجاب کی، وقار کی حفاظت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کامیابی ڈیفینیٹلی ان کے قدم چومتی ہے. اچھا، اگر شروع ہی سے گھر کے اندر دین کے ساتھ کنیکشن رکھا جائے، مکمل اسلامی ماحول دیا جائے، اسلامک خطوط پر اسلامک ٹیچنگز کے اکارڈنگ بچوں اور بچیوں کی تربیت کی جائے زینب، تو پھر لیٹر آن جا کے اتنی مشکلات کو فیس یقیناً نہیں کرنا پڑتا. اسلام کی برکت سے، ان تعلیمات کی برکت سے بچیاں کنیکٹڈ رہتی ہیں کہ حجاب ہمارا وقار ہے، ہماری عزت ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے اور زندگی میں کبھی بھی اس کو ترک نہیں کرنا، چاہے وہ اسکول میں پڑھ رہی ہوں، کالج میں پڑھ رہی ہوں یا یونیورسٹی میں ہوں. تو یہ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. پھر جیسے آپ نے کہا کہ ماڈسٹ طریقے سے، ڈیسنٹ طریقے سے، پیار سے، obviously اسلام جبر کا نام نہیں ہے، آپ پیار سے دوسروں کو یقیناً سمجھا سکتے ہیں، پردے کے فوائد کے حوالے سے ان کو بتا سکتے ہیں، گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے بھی ڈیسنٹ نظر آ سکتے ہیں. اور پردہ ترقی کی راہ میں، آپ کی پروگرس کی راہ میں، کہیں بھی تعلیم کی راہ میں کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کامیابی کے دروازوں کو اور زیادہ کھول دے گا. جیسے لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، ان کی خوبصورت اور باوقار اور پیاری شخصیت کے حوالے سے جن سے ہم بے حد عقیدت رکھتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو آپ ان خواتین کو اس طرح سے گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے قیامت کے روز منادی کی جائے گی کہ تمام اہل ایمان اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، کیونکہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی لائف کے اندر پردے کا اہتمام کیا، اسلامک قوانین کو ہمیشہ پریفرنس دی، اور کس طرح سے اپنی لائف کو گزارا. وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، ان کا اسوہ ہمارے لیے کامل ترین ہے. تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو کسی بھی محبت کے دعوے کی دلیل ہوتی ہے، اور دلیل تبھی ہوگی جب ہم پریکٹیکلی ان تعلیمات کو اپنی لائف کے اندر شامل کریں گے. تو
پردے کے احکامات ہیں، حجاب کے حوالے سے جب بات ہے تو ہمیں ان کو رول ماڈل بنانا ہے، آئیڈیالائز کرنا ہے. پھر آپ ان کو پیار سے اس طرح سے بھی بتا سکتی ہیں کہ پردے اور حیا کا کتنا کامل ترین کنیکشن ہے. تو حیا جتنی کامل ہوگی، آبویسلی ایمان جتنا کامل ہوگا، حیا جتنی کامل ہوگی، آپ اس سے پردے کی صورت میں اظہار کریں گے نا. اچھا، خواتین یہ بھی سمجھتی ہیں سم ٹائمز معاشرے کے اندر زینب گفتگو کی جاتی ہے کہ شاید رشتے نہیں آئیں گے یا اس طرح کے پرابلمس. دیکھیں، جب ہم اسلامک قوانین پر مکمل عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کی برکات اور فوائد حاصل ہوتے ہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ آپ کی راہوں کو ہموار کرتا ہے، آپ کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. آزمائشیں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے نکلنے کے راستے عطا کرتا ہے. تو میں نے خود بہت دیکھا زینب کہ آرمی کے اندر، فورسز کے اندر، بینگ اے اسکواڈن لیڈر، ایک لیڈی ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ یا ٹیچرز کو جنہوں نے اپنے حجاب اور وقار کا اتنا خیال رکھا اور کامیابی نے پھر ان کے قدم بیچوں میں. پھر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اسکالر ہیں، بہترین محدثہ ہیں، اور علم و دانش میں یقیناً ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور فہم و فراست میں. اور کس طرح سے انہوں نے اپنے پردے کا خیال رکھا، اور اسلام کا ایک بڑا جو حصہ ہے حدیث مبارکہ کی صورت میں وہ ان کے ذریعے سے ہم خواتین تک پہنچا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہترین بزنس وومین اپنے زمانے کی، اور آپ دیکھیں اس وقت اسلامک قوانین کا نفاذ نہیں ہوا تھا لیکن وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور. کس طرح سے انہوں نے اپنے پردے کا، اپنے وقار کا، حجاب کا خیال رکھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب و کامیاب فرمایا. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے میدان میں ماہر تھیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں کہ اس لحاظ سے کریں کہ ایج آف اگنورینس میں، دور جاہلیت میں جس طرح سے خواتین کے تقدس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، احترام نہیں ہوتا تھا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے پھول کھلائے، صدق کی خوشبو پھیلائی، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا، ایمان کا چراغ جلایا، خواتین کو ان کے تحفظات کا جو پروٹیکشن ہے ان کے حقوق کا وہ عطا ہوا. تو اب ہماری یہ اٹموسٹ ڈیوٹی ہے بینگ اے لیڈی کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے پردے کا، اپنے وقار کا، اپنی تکریم کا خود خیال کریں تاکہ معاشرہ پیار، محبت، امن و سکون اور حیا کا مرکز بن سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے بات کی نا کہ خواتین اپنے وقار کا خود بخود خیال رکھیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے دور خلافت ہے، امیر المومنین راستے سے جا رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھتے ہیں وہ ایک خاتون سے بہت اونچی آواز میں اور بہت عجیب طریقے سے گفتگو کر رہا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب جو ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے، اور آپ غصے میں آ جاتے ہیں، کوڑا نکال لیتے ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ میری محرم ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری محرم ہے. ایک عورت کا وقار اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سرے راہ اتنی بلند آواز سے یا اس انداز سے اس سے گفتگو کی جائے. تو یہ وقار ایک عورت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. زرمینہ ناصر صاحبہ، آپ تشریف لائیں، بہت مشکور ہیں، آپ کے بھی بہت ممنون ہیں. جناب، میری پہچان سے سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.